السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم 13واں سبق پڑھیں گے۔ حسب معمول ابتدا میں اللہ کا کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس میں سے 2 آیات مبارکہ اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ، پھر اس کے بعد مسنون دعائیں، پھر نماز کے مسائل اور پھر زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل، اس پر یہ مشتمل ہوتا ہے ہمارا درس۔ اور آخر میں ہم پھر تھوڑی سی جو تجوید کا سبق بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ باقی جو تفصیلی تجوید کے جو اجرا ہے قواعد کا، وہ ہم نے طے کیا ہے کہ اسی گروپ میں جس میں تجوید کے مستقل اسباق چلے ہیں اسی میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں صرف وہ لوگ شامل ہوں جنہوں نے پہلے تجوید کی ہوئی ہے اور دہرائی چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ہر ایک جو ابتدا سے تجوید کو جانتے ہی نہیں ہیں تو ان کی دہرائی نہیں ہوگی، ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی بات۔ تو بہرحال جو اس میں شامل ہونا چاہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں الگ سے۔ اس گروپ میں مختصر ہی تجوید کے احکامات بیان ہوں گے، جو بنیادی ضروری تجوید کے احکامات ہیں جو ہر ایک کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں اللہ کے کلام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، نہ تو اللہ اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امانت کے اندر جان بوجھ کر خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ جو امانت کسی کے پاس رکھی جائے یا جو امانت ہو اس کے اندر خیانت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ لہذا اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھتا ہے، امانت کوئی چیز ہو تو اس میں بھی خیانت جائز نہیں، امانت کوئی بات ہو اس میں بھی خیانت جائز نہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانہ، مجالس جو ہے نا وہ امانت ہوتی ہیں۔ تو اگر مجلس میں کوئی بات ہوئی ہو، تو اگر کوئی ایسی بات ہو جو کو منع کرے کہ بھئی آپ نے کسی کو نہیں بتلانی، تو ظاہر ہے بس پھر ایک امانت کے طور پر ہے، اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو یہ خیانت ہوگی۔ دوسری آیت مبارکہ آج کے ہمارے سبق کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو۔ جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین بھی، آپ کے بہن بھائی بھی اگر کفر سے دوستی رکھیں، اگر وہ کافر ہوں تو ان سے بھی دوستی رکھنا جائز نہیں، ان سے بھی دلی تعلق رکھنا جائز نہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر والدین بھی آپ کے کفر سے دوستی رکھیں تب ان کی بات ماننا جائز۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر والدین کی اطاعت تو لازمی ہے، لیکن اگر وہ آپ کو گناہ کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائیں پھر ان کی اطاعت نہ کرو۔ لیکن یہ بات ہے کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے، ان کی بدتمیزی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی نیک کام کر رہے ہیں، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، والدین ہمیں منع کر رہے ہیں تو ان کی یہ بات ماننا جائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے حکم سے والدین ہمیں روک رہے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے سے روک رہے ہیں،
تو اب ان کی یہ بات ماننا جائز تو نہیں، لیکن رہن سہن ان کے ساتھ، آپ کے اخلاق برے نہیں ہونے چاہیے، اخلاق ان کے ساتھ بہرحال اچھے رہنے چاہیے۔ اب آج کے سبق کی احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم حسب معمول 2 احادیث مبارکہ پڑھیں گے۔ آج کی جو ہماری حدیث ہے وہ ہے من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جو آدمی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اس کے رسول پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اپنے مہمان کا اکرام کرو۔ اب اکرام ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو مرغن کھانے اور مہنگے کھانے کھلاؤ، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اور اپنے مہمان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی مہمان آ گیا اس کو بوجھ نہ سمجھیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اپنا رزق، ہر ایک انسان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، ہر ایک انسان کا اپنا رزق جو پیدا ہوا ہے تو اس کا رزق اس کے مقدر میں لکھا گیا ہے، جو رزق اس کے مقدر میں وہ کھا کے مرے گا۔ آپ کے مقدر میں جو ہے وہ مہمان نہیں کھا سکتا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مہمان آپ کے گھر آیا ہے تو آپ کا رزق کھا کے چلا گیا، نہیں، جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ مہمان کھا ہی نہیں سکتا، اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے، اور جو آپ کے مقدر میں نہیں لکھا وہ آپ کو کوئی کھلا نہیں سکتا، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ لہٰذا اگر مہمان آ جائے تو خوش اسلوبی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اور پھر مہمان کے آداب ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ مہمان کے آداب یہ ہیں کہ مہمان کو جتنی آسانی ہو اتنی آسانی کے ساتھ اس کا اکرام کرنا چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی استطاعت سے بڑے بھی نہ، جو اللہ نے استطاعت دی اس کے مطابق۔ دوسری آج کے سبق کی جو حدیث مبارکہ ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع ما یریبک الا ما لا یریبک، جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور جو شک میں نہ ڈالے وہ اسے لے لو۔ یہ حدیث شریف ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حدیث مبارکہ۔ یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کھانا آپ کے پاس آیا ہے، کوئی استعمال کی چیز آئی ہے، تو اگر آپ کو شک ہے کہ شاید یہ کہیں حرام کی نہ ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچا دو۔ حرام یعنی شک والی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا، مطلب یہ ہے شک والی چیز جگہ سے بھی اپنے آپ کو، یعنی کسی کھانے میں کسی جگہ میں آپ کو مشکوک لگے کوئی چیز کہ شاید ایک حرام کی ہے، ویسے شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی قرینے کی بنا پر، کسی دلیل کی بنا پر آپ کو لگے کہ یہ حرام کی ہو سکتی ہے تو پھر اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جو چیز میں شک نہ ہو تو اس چیز کو لے لینا چاہیے، استعمال کر لینا چاہیے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آج کے سبق کی مسنون دعائیں، تو آج ہم پڑھیں گے سواری پر بیٹھنے کی دعا۔ تو سورہ زخرف کی یہ دعا ہے سواری پر بیٹھنے کی۔ سورہ زخرف میں آیت مبارکہ آئی ہے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اللہ پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، یعنی قبضے میں دیا، حالانکہ ہم اس کو مسخر کرنے پر قادر نہ تھے، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سواری کی دعا ہے۔ اور دوسری آج کے سبق کی ہماری دعا ہے، کسی کو رخصت کریں تو یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا جو آئی ہے یہ سنن ابی داود کے اندر یہ دعا آئی ہے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، میں تمہارے دین، تمہاری امانت و دیانت اور تمہارے اعمال کے اختتام کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ
مصنون دعا. اب 2 مصنون دعائیں ہوئی. تیسری مصنون دعا جو آج ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے قرض کی ادائیگی کے وقت کی دعا. جب حضرت عبداللہ بن ابی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ربیعہ، انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مجھ سے 40,000 درہم قرض لیے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی مقدار میں مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا اور فرمایا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک. یہ مصنون دعا ہے. جب قرض ادا کریں تو جس سے آپ نے قرض لیا اس کو یہ دعا دیں، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال میں اور تمہارے اموال میں برکت عطا فرمائے. یہ ابن ماجہ ابواب الصدقات کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اور اگلی مصنون دعا کسی امر کے غالب آ جانے کے وقت کی دعا. یعنی آپ پر کوئی امر غالب آ گیا، کوئی مطلب آپ نہیں چاہتے تھے لیکن وہ کام ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس وقت کی دعا قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کا فیصلہ تھا اور میں اس پر راضی ہوں اور اللہ نے جو چاہا کر دیا. یہ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر باب التوکل والیقین کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. آئیے اب 4 مصنون دعائیں ہم نے پڑھ لیں. اب ہم آتے ہیں اپنے اس کے طرف، مسائل کی طرف. تو مسائل میں ہم مفسدات نماز پڑھ رہے تھے، تو مفسدات نماز ہم نے 32 پڑھ لیے تھے. آج 33واں جو مفسد نماز ہے کہ مقتدی کا کسی رکن میں امام سے سبقت لے جانا، امام اس رکن میں اس کے ساتھ شریک نہ ہو. یعنی مقتدی امام سے پہلے کسی ایسے رکن میں چلا گیا، امام ابھی رکوع سے کھڑا ہوا تھا کہ پہلے مقتدی سجدے میں چلا گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، امام سے پہلے اگر چلا گیا. تکبیر میں لفظ اللہ کے حمزہ پر مد کرنا، یعنی اللہ اکبر پڑھنا، یا اکبر کے لفظ پر مد کرنا جیسے اکبر، یا اکبر کے باء کے بعد الف بڑھانا جیسے اکبار. تو یہ تو اپنی طرف سے اس نے پڑھا ہے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نیند کی حالت میں ادا کی ہوئے رکن کا بیداری میں اعادہ کرنا، یعنی نماز کے دوران اگر کوئی سو گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر اس گمان سے سلام پھیر دیا کہ مسافر ہے حالانکہ وہ مقیم تھا، تو اس سے بھی اس کی نماز ظاہر ہے، یہ نماز اس کی فاسد ہوگی. اب یہ نماز دوبارہ پڑھے گا. اور 37واں نمبر ہے امام کا مقتدی کے علاوہ کسی دوسرے سے لقمہ لینا، یا منفرد کا کسی دوسرے سے لقمہ لینا، اپنے امام کے ساتھ کسی دوسرے کو لقمہ دینا. یعنی امام نماز پڑھا رہا تھا اور باہر کے کسی آدمی نے لقمہ دیا تو امام نے وہ لے لیا، ایکسیپٹ کر لیا. مثلا باہر کی کسی آدمی نے امام کو غلطی بتائی تو اب وہ امام نے اگر اس کی بات سن لی تو اب سن کر اس کے مطابق جو ہے نا غلطی کی درستگی کی، تو اب یہ نماز کے باہر کا آدمی تھا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. یا کہ آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران کوئی غلطی کی، اس نے مثلا 2 رکعتیں پڑھنی تھی تو اس نے 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ گیا، کسی نے اس کو بتلایا کہ بھئی آپ نے 1 رکعت پڑھی ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو اب اس سے بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. نماز میں ایسی آواز سے ہنسنا جس سے کم از کم خود سن لے، ایسی اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. مزی یا منی کا خروج ہونا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. کسی دوسرے کے عمل سے حدث لاحق ہو جانا، یعنی کسی دوسرے نے جو ہے نا وہ آپ کے پیٹ کو دبایا جس سے آپ کی ہوا نکل گئی، یا آپ کے جو ہے نا وہ زخم لگایا آپ کو جس سے آپ کا خون نکل گیا وغیرہ وغیرہ، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اجنبی عورت کا بغیر کسی پردہ کے مرد کے پہلو میں کھڑا ہو جانا جبکہ نماز میں دونوں مشترک ہوں، دونوں کی تحریمہ ایک ہو اور امام نے عورت کی نیت کی ہو، تو اس صورت میں بھی مرد کے پہلو میں اگر عورت کھڑی ہو جائے اور دونوں نماز میں مشترک ہوں تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی دونوں کی. کسی خط تحریر پر نظر پڑے اور اس کو زبان سے پڑھ لیا البتہ محض دل میں مطلب سمجھنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی. یعنی اس نماز کے دوران کسی خط یا تحریر پر نظر پڑی، اب اس نے اگر زبان سے اس کو تھوڑا سا بھی ایک لفظ بھی پڑھ لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. ہاں دل میں جو ہے نا وہ اس کا گمان کر لیا تو اس سے نماز
نہیں ٹوٹے گی۔ پھر قرآن شریف کا دیکھ کر پڑھ لینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ قرآن شریف پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی غلط ہو جاتا ہو، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور نماز میں ایسی آواز سے ہنسنا جس سے کم از کم خود سن لے، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آج کے لیے جو نماز کے مسائل ہیں وہ اتنے کافی ہیں۔ اب زکوٰۃ کے مسائل تھوڑے سے پڑھ لیتے ہیں۔ مال کے ہر حصے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، لہذا اگر کسی کے پاس سونے کا نصاب مکمل موجود ہے، پھر سال گزرنے سے قبل چاندی بھی آ گئی، تو چاندی پر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ سونے کے ساتھ ہی اس چاندی کی زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ کسی کے پاس 50,000 روپے موجود ہوئے، سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے مزید 50,000 آ گئے، تو دوسرے دن تمام رقم کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، یعنی پورے 1,00,000 کے حساب سے ادا کرنی ہوگی، یعنی ایک دوسرے 50,000 پر الگ سال گزرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح حاجت اصلیہ یعنی سردی و گرمی کے پہننے کے کپڑے چاہے کتنے زیادہ قیمتی ہوں، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یعنی سردی کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، یہ حاجات اصلیہ ہے نا انسان کی، گرمی کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، تو لہذا ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ رہنے کا گھر، کام کاج کے لیے نوکر چاکر، استعمال کی گاڑی، ضرورت کا اسلحہ، مختلف پیشوں سے متعلقہ لوگوں کے آلات و اوزار ضرورت میں داخل ہیں۔ یعنی جو انسان اپنی چیزیں ضرورت میں استعمال میں لاتا ہے وہ ضرورت میں داخل ہے، لیکن اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ جو میں عورت یہ کہے جی میں تو زیور استعمال کرتی ہوں، بے شک زیور استعمال کرتی ہو، زیور استعمال کر رہی ہو تب بھی زکوٰۃ دے گی، نہ استعمال کر رہی ہو تب بھی زکوٰۃ دے گی۔ پیسے انسان کے پاس نقد پڑے ہوئے، سال گزر چکا، اب وہ استعمال کر رہا ہے، ظاہر ہے کسی کے پاس فالتو تو نہیں ہوتے نا، استعمال کر رہا ہے تب بھی زکوٰۃ دے گا، استعمال نہیں کرنا تب بھی زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح مال تجارت ہے تو وہ بھی زکوٰۃ، اس سے بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب صاحب فن جو لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کتابیں رکھتے ہیں، اپنے فن کے لیے کوئی آلات رکھتے ہیں، تو ان کی یہ بھی چیزیں بھی ضرورت میں داخل ہیں۔ اس طرح ضرورت سے زائد سامان، بڑی بڑی دیگیں، ایسا سامان جس کی برسوں میں بھی ایک آدھ مرتبہ کہیں شادی بیاہ میں ضرورت پڑتی ہے، روزمرہ ان کی ضرورت نہیں پڑتی، تو یہ ضرورت سے زائد چیزوں میں شامل ہیں۔ ان کا جو ہے نا پھر یعنی ضرورت اصلی جو زائد چیزیں ہیں ان میں پھر یہ زکوٰۃ کا حساب لگائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کا اگلا حصہ، مسائل اتنے کافی، اگلا حصہ کہ عوام کی مشہور غلطیاں اور ان کی نشاندہی۔ اب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ناد علی کا مضمون چاندی کے تعویذ پر نقش کرا کر بچوں کے گلے میں ڈالتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ مضمون بھی شرک ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ جو ہے نا ناد علی کا جو مضمون ہے وہ اس کا کچھ جو میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں: ناد علی یا مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اس قسم کے الفاظ لکھ کر جو گلے میں ڈالتے ہیں نقش کرا کے، تو یہ بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے، شرک ہے یہ۔ تو لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ شوال کے 6 روزوں میں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ عید کے دوسرے دن شروع کیا تو ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا ورنہ نہیں، یہ خیال غلط ہے، بلکہ یہ روزے پورے مہینے میں جب بھی رکھے جائیں لگاتار متفرق ہر طرح سے ثواب ملے گا۔ بعض لوگ بچے کے پہلے روزے کی افطار کے وقت تقریب اور ہار وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تقریب کا اہتمام کریں، نئی چیزیں اپنی طرف سے دین میں داخل کریں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سونے چاندی کے جو زیور استعمال کے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ اگر نصاب کے بقدر ہیں یا مالک پہلے سے صاحب نصاب ہے تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اس طرح لوگ
خدا کے اسماء کو جلالی اور جمالی کہتے ہیں، یہاں تک تو صحیح ہے۔ واقعی بعض اسماء باری تعالیٰ جلالی ہیں اور بعض جمالی، مگر لوگوں نے جو ان سے مراد لے رکھی ہے وہ غلط ہے۔ لوگوں کے نزدیک جلالی اسماء ان کو کہتے ہیں جن کے پڑھنے سے وبال پڑے، گرمی پیدا ہو، جنون پیدا ہو جائے، اور جو اسماء ایسے نہ ہوں انہیں جمالی کہتے ہیں۔ تو یہ تفسیر بالکل غلط ہے۔ کہیں اللہ کا نام سے بھی وبال اور نحوست یا جنون نہیں پیدا ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جلالی وہ کہتے ہیں جن کے معنی میں قہر پایا جائے، جیسے قہار، جبار، عزیز، اور جمالی وہ ہیں جن کے معنی میں لطف پایا جائے، رحمان، رحیم، کریم۔ سو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دونوں صفتیں موجود ہیں، لیکن ان کے جو ہے نا نحوست ان کی سمجھنا، یا ان کی یہ سمجھنا یہ بہت گرم نام ہے جی، بہت وزنی نام ہے، تو اللہ کے سارے نام ہی وزنی ہیں، کوئی نام بھی اللہ کا ہلکا نہیں ہے۔ اگلی بات یہ سمجھے کہ استخارہ ہوتا ہے تردد کے موقع پر۔ تردد کے معنی ہے کہ مطلوبہ معاملہ دونوں جانب برابر ہوں، جب ایک جانب ضرورت متعین ہو تو پھر استخارہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی استخارہ تب کیا جاتا ہے کہ جب دو کام آدمی کے سامنے ہوں، اب دونوں بالکل بظاہر برابر ہیں، پھر آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ ان دونوں میں سے کون سا کروں، تو پھر استخارہ کرے۔ لیکن اگر ظاہر سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک کام میں نقصان ہے، ایک کام میں فائدہ ہے، تو پھر اس میں استخارے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر صاف جو نظر آ رہا ہے اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے۔ اور بعض لوگ استخارہ کے جواب میں خواب کا آ جانا ضروری سمجھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ استخارہ کے بعد دلی رجحان یا قلبی میلان کسی ایک طرف ہو جانا، یہ بھی استخارہ کا جواب ہے۔ بعض لوگ فون پر 1 منٹ میں استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں، بلکہ دیواروں اور اشتہاروں میں یہ اعلانات کیے جاتے ہیں کہ 1 منٹ میں استخارہ کروائیں۔ سو اس کی کوئی اصل نہیں۔ اس کے باطل ہونے کی دلیل یہ کافی ہے کہ ایک مسئلہ کے بارے میں مختلف لوگوں سے استخارہ کروائیں، آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کا جواب الگ الگ ہوگا، ہر ایک کا جواب الگ الگ ہوگا۔ اس لیے، اور دوسرے میں یہ سمجھتا ہوں، آخری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو استخارہ ہے نا جی، استخارہ وہ انسان کو خود کرنا چاہیے، کسی سے کیوں کرواتے ہیں؟ آپ کی کیفیات جو آپ جانتے ہیں وہ کوئی اور تو نہیں سمجھ سکتا، تو پھر کسی سے کیا کرواتے ہیں استخارہ؟ اس لیے خود استخارہ کرنا چاہیے جس کا بھی ہو۔ اب تجوید کے سبق کی طرف آتے ہیں، تو ہم نے سورہ فاتحہ تھوڑی سی پڑھی تھی، اس میں کچھ فوائد پڑھے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ الحمد حا واضح پڑھنا ہے، الحمد نہیں پڑھنا ہے، الحمد، پھر دو لمبا نہیں کرنا ہے، الحمد للہ، للہ نہیں ہے، للہ، پھر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ رب، را پر زبر ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ را پر زبر ہو پیش ہو، یا را ساکن سے پر زبر پیش ہو، اس کو موٹا پڑھیں گے، رب۔ پھر باپ کے اوپر شد ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ جب شد والا حرف کسی حرف پر آ جائے تو پیچھے حرف کو بھی ملاتے ہیں سختی سے، اور اس حرف کے اپنی حرکت بھی پڑھتے ہیں، ربیل۔ پھر ربیل نہیں ہے، ربیل عالمین، عالمین نہیں ہے، ربیل عالمین، اس کے لیے ہمیں عین ٹھیک کرنی ہوگی، عین گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، عین۔ سننے والے سارے کم سے کم 50 دفعہ اس کی پریکٹس کریں، عین، عین، سن کے ریکارڈ کر کے یہ جو میں پڑھا رہا ہوں یہ بھی سنیں، پھر وہ سنیں، اپنا ریکارڈ سنیں، دونوں میں فرق آپ کو خود واضح ہوگا۔ ہاں جو سنانا چاہتے ہیں وہ سنا بھی سکتے ہیں۔ رب العالمین، عالمین نہیں، رب پھر عین پر کھڑی زبر ہے، عین کو ہمیں لمبا کرنا ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ پھر دیکھیں رب العالمین، ہم وقف کر رہے ہیں، وقف کہتے ہیں سانس اور آواز دونوں ختم ہو جانے کو وقف کہتے ہیں، یعنی کسی حرف پر سانس اور آواز کا ختم ہو جانا، اس کو وقف کہتے ہیں، سانس اور آواز دونوں چیزیں ختم ہو جائیں، اس کو وقف کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وقف، ایک ہوتا ہے سکتہ، سکتہ انشاءاللہ اپنے موقع پر بیان کریں گے،
تو وقف کسے کہتے ہیں؟ سانس اور آواز کا ایک جگہ پر ایک حرف پر ختم ہو جانا، اس کو وقف کہتے ہیں۔ پھر جس حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں تو اس حرف کو دیکھیں گے، اگر اس کے اوپر دو زبر کے علاوہ، میں کیا کر رہا ہوں، دو زبر کے علاوہ، یعنی زبر آئی ہے، زیر آئی ہے، پیش آئی ہے، دو زیر ہے، دو پیش ہے، زبر زیر پیش دو زیر دو پیش، یعنی 5 حرکات، زبر زیر پیش دو زیر دو پیش، یہ اگر آئی ہیں تو اس کو وقف کی حالت میں ہم ساکن کریں گے۔ جیسے رب العالمین نہ ہے، نون پر زبر ہے تو وقف کر رہے ہیں اس پر، تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ ساکن کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس پر سے وہ حرکت ختم ہو جائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین، ایسے پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ وقف کسے کہتے ہیں۔ آج ایک تو ہم نے عین سیکھا، عین کہ ہم نے عین ٹھیک ادا کرنا ہے، گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، عین ادا ہوتا ہے گلے کے درمیان سے، عین اس کی بار صحیح ادائیگی ہو۔ اور اس کے بعد دوسرا ہم نے سیکھا کہ وقف کسے کہتے ہیں۔ وقف کہتے ہیں کسی کلمے کے آخری حرف پر، یعنی حروف کے جو مجموعہ ہوتا ہے نا، مثلا الحمد، تو اب اس کے اندر الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، حا الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، دال الگ، اسی جو مجموعہ ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو کسی کلمے کے آخری حرف رب العالمین میں نون ہے، اس حرف پر سانس اور آواز دونوں کا ختم کرنا، اس کو وقف کہتے ہیں۔ اب دیکھیں گے جس حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں، اگر اس حرف کے اوپر دو زبر کے علاوہ زبر آئی ہے، زیر آئی ہے، پیش آئی ہے، دو زیر دو پیش، زبر زیر پیش دو زیر دو پیش، ان میں سے کوئی حرکت آئی ہے تو وقف کی حالت میں اس کو ہم ساکن کر دیں گے، یعنی یہ حرکت ختم ہو جائے گی، یہ حرکت سائلنٹ ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔